السلام علیکم ویورز۔ OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ بھی پاکستان میں، اور یہ واقعی پاکستان کے لیے ایک سفارتی لحاظ سے ایک بہت بڑی جیت ہے۔ کہیں تھوڑے عرصے پہلے پاکستان کا وزیر خارجہ کوئی نہ تھا، سفارتی سطح پہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور آج پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے OIC کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کو، جو کہ وزرائے خارجہ کی سطح پر ہو رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک سفارتی سطح پر ایک بہت بڑی جیت ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے OIC کے حوالے سے کہ جو پاکستان میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا ہے، اس کی جو ہے وہ کیا یہ کامیابیاں اس میں کیا ہوں گی حاصل، اور کیا یہ OIC کوئی ایسی تنظیم ہے جو کہ بہت فعال ہے، جو بہت ایکٹیو ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں، اور تاکہ اسی طرح کی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو جناب، OIC کا اجلاس پاکستان میں ہونا پاکستان کی اور حکومت وقت کی ایک اہم جو ہے وہ کامیابی اس لیے ہے کہ پاکستان کی یہ بہت بڑی سفارتی لحاظ سے جیت ہے کہ پاکستان نے تمام اسلامی کنٹریز کو، نہ صرف اسلامی کنٹریز کو بلکہ بہت سارے غیر مسلم کنٹریز کے نمائندگان بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ تو پاکستان نے تمام ممالک کے لوگوں کو اس بات پر متفق کیا کہ وہ افغانستان کے مسئلے کو آ کر اٹھائیں، جو کہ ایک انسانی المیہ کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ وہاں بہت ساری زندگیاں جو ہیں ان کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہے۔ اکنامکلی جو ہے وہ افغانستان کی امداد روکی گئی ہے اور ان کے فنڈز روکے ہوئے ہیں۔ وہاں پر ادویات کی قلت ہے، خوراک کی قلت ہے۔ تو اس معاملے میں بات کرنے کے لیے پاکستان نے تمام اسلامی کنٹریز کو اور تمام ممالک کو یہ دعوت دی تھی کہ وہ کسی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، اور آخرکار یہ پلیٹ فارم OIC کے پلیٹ فارم کی صورت میں ملا، اور یہاں پر تمام ممالک کی جو وزرائے خارجہ ہیں اور اعلیٰ سطحی وفود ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ صرف 57 اسلامک کنٹریز ہی یہاں پر نہیں ہوں گے، یہاں پر نہیں آ رہے، بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے ممالک، بہت ترقی یافتہ اور بہت پاورفل ممالک کے جو اعلیٰ سطحی وفود ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، جس میں جو سر فہرست ہے وہ جرمنی ہے، جاپان ہے، یا آسٹریلیا ہے، اٹلی ہے۔ ان تمام کے وزرائے خارجہ بھی آ رہے ہیں۔ اسپیشل جو ریپرزنٹیٹیو ہیں امریکہ کے اس وقت افغانستان میں، تھامس ویسٹ ان کا نام ہے، وہ بھی جو ہے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے اور اس اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر امیر متقی خان، جو کہ افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ بھی پاکستان آئیں گے اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے۔ اور یہ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی تک اقوام متحدہ نے افغانستان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ باضابطہ طور پہ قبول نہیں کیا ہے یا ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ تو یہ پہلی بڑی جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہوگی طالبان کی طرف سے کسی بڑے پلیٹ فارم کے اوپر، کسی بڑی آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر ایک بڑی پارٹیسپیشن ہوگی، اور وہ اس سے اپنے مسائل جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھ سکیں گے۔ صرف یہی نہیں، بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ جو بہت عرصے سے پاکستان نہیں آئے تھے، وہ بھی پاکستان وزٹ کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو۔ تو پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی آپ جیت کہہ لیں یہ کہ پاکستان نے جو اس کانفرنس کو ہوسٹ کر رہا ہے، اس نے یہ بات ثابت کی ہے دنیا کے سامنے کہ وہ پاکستان ایک جو ہے ایک نہ صرف دفاعی لحاظ سے بلکہ سیاسی لحاظ سے ایک بہت اہم ملک ہے۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس OIC میں کون سے میٹرز جو ہے وہ ڈسکس ہوں گے، OIC یعنی اسلامی کانفرنس کی جو تنظیم ہے یہ 1969 میں وجود میں آئی تھی، اور اس کا اہم مقصد جو تھا تمام مسلم ممالک کے درمیان جو ہے وہ اتحاد اور اتحاد بین المسلمین کو فروغ دینا، اور سیاسی، سائنسی، ثقافتی لحاظ سے تعاون کو فروغ دینا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا، اور یہ اتنی ایکٹیو تنظیم ثابت نہیں ہو سکی۔ اب یہ اتنی ایکٹیو تنظیم کیوں ثابت نہیں ہو سکی، یہ بات جو ہے وہ بہت بڑی بحث ہے، لیکن ہم اس کو بہت مختصر طریقے سے جو ہے وہ اس کو ہم چاہیں گے کہ بیان کر دیں، اور وہ اس طرح سے ہم اس کو بیان کریں گے کہ 4 اہم وجوہات ہیں جس کی وجہ سے OIC جو ہے وہ ایک ایکٹیو جو ہے تنظیم نہیں ثابت ہو سکی، ایک فعال تنظیم ثابت نہیں ہو سکی، یا وہ کام نہیں کر سکی جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ اسلامی ممالک کے، اسلامی دنیا کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی۔ نمبر 1، ایک تو وجہ یہ ہے کہ
57 میں سے 57 اسلامک کنٹریز میں سے 21 اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ بہت غریب ممالک ہیں. وہ ممالک ہیں جو کہ جس کو کہہ لیں کہ پورٹی لیول پہ بالکل لو پورٹی لیول پر ہیں. وہ بالکل جو کہہ سکتے ہیں غربت کی نچلی سطح پر ہیں. ٹھیک ہے، ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت نیچے ہے اور وہ بہت سارے مالی اور معاشی مسائل کا سامنا کرتے ہیں. اگر 0.1 جی ڈی پی کا ہم تمام اسلامی ممالک مل کر ان ممالک کو دے دیں تو یہ اپنی اکانومی جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. مسلمانوں کے درمیان اتنا بھی اتحاد نہیں ہے. گندم حاصل تک کرنے کے لیے ان غریب ممالک کو آسٹریلیا اور امریکہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس تنظیم کے ایکٹیو نہ ہونے کی کہ اس میں پور کنٹریز کی جو ہے وہ تعداد بہت زیادہ ہے. ایون کہ اس تنظیم کا جو بجٹ ہے وہ بھی زیادہ تر سعودی عرب اور قطر جیسے امیر ممالک جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں. اور یہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو تنظیم ہے وہ ایکٹیو کیوں نہیں ہے. وہ ایکٹیو اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ چند امیر ممالک کی ایجاد آ رہی ہے. ظاہر ہے جو اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، بجٹ اس کا لگاتا ہے، اسی کی جو ہے وہ ایجاداری ہے اس کے اوپر. پھر نمبر 2 پہ جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ OIC کی جو تنظیم ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ ہے کہ تمام مسلم ممالک کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بہت، اسپیشلی بڑے ممالک سعودی عرب اور ایران کے درمیان بہت زبردست اختلافات ہیں، جس کو مذہبی اختلاف بھی کہہ سکتے ہیں، سیاسی اختلافات بھی کہہ سکتے ہیں. بہت زیادہ اختلافات دونوں ممالک کے درمیان موجود ہیں اور جو کہ اب کسی بھی صورت میں حل ہونے کی طرف نہیں جا رہے، جس کی وجہ سے یہ تنظیم جو ہے اتنی ایکٹیو نہیں ہے. یہاں تک کہ اس تنظیم کو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بند کروانے کے لیے بھی جو ہے وہ امریکہ سے مدد حاصل کرنی پڑی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تنظیم جو ہے اتنی ایکٹیو نہیں ہے. تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام اسلامی کنٹریز جو ہیں ان کے پاس ایک پلیٹ فارم تو ہے، لیکن یہ پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی بات منوا سکیں. یعنی ان کے پاس کوئی ایسی پاورز نہیں ہیں جیسے نیٹو کے پاس ہے یا یورپی یونین کے پاس ہے، کہ ان کے پاس ایسی پاورز موجود ہیں جس کی بلبوتے پر وہ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اسلامی تنظیم کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسی فورس موجود نہیں جو کہ ان کی فیصلوں کو امپلیمنٹ کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑا فلا ہے جو کہ اس کے غیر فعال ہونے کی طرف اس تنظیم کو لے کر جاتا ہے. پھر چوتھی سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ تنظیم جو ہے جن اسلامی کنٹریز پر مشتمل ہے، وہ ان اسلامی کنٹریز آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے وہ اپنے جو تعلقات ہیں وہ غیر مسلم قوتوں کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ اپنا مفاد کو دیکھتے ہیں. مطلب اس میں آسان الفاظ میں کہنا یہ چاہیے کہ ہر ملک چاہتا ہے اپنے مفاد کو دیکھنا. وہ جو ہے 1 to 1 بات کرتا ہے کسی دوسرے ملک سے، نہ کہ ایک امت کی صورت میں وہ سوچے کہ جی وہ کسی امت کی صورت میں سوچے کہ جی امت کو کیا مسائل درپیش ہے. ہر ملک جو ہے وہ اپنے مسئلے کو جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے اور اپنے مفاد کی سیاست کرتا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ جو تنظیم ہے یہ اتنی فعال نہیں ہے. تو اگر یہ تنظیم جو ہے وہ اس کے مثبت نتائج ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ OIC کے وہ نتائج ہمیں حاصل ہوں جو کہ مثبت ہوں اور جو یہ اسلامی ہم آہنگی کا ایک ذریعہ بنے اور اتحاد بین المسلمین کا ایک ذریعہ بنے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک پیج پر ہوں، اپنے تنازعات وہ سب سے پہلے سالو کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس تنظیم کے لیے ایک ایسا ایکٹیو پلیٹ فارم رکھے کہ جو اس کے فیصلے ہوں، جو اس تنظیم کی قراردادیں ہوں، اس کو بھی امپلیمنٹ کیا جا سکے. 2020 میں ابھی پاکستان نے یہ الزام لگایا تھا کہ تمام اسلامی ممالک کے اوپر کہ کشمیر کا مسئلہ کسی بھی صورت میں یہ جو ہے حل نہیں کر رہے. OIC کو چاہیے کہ وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کا جو ہے وہ صلہ یہ نکلا کہ پاکستان کی جو سعودی امداد تھی وہ روک لی گئی اور فوری طور پہ وہ امداد واپس مانگی گئی، اور نہ صرف یہ بلکہ جو آئل کی ترسیل تھی اس پر بھی پابندی لگا دی گئی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلامی ممالک کے درمیان آپس میں بھی کوئی بہت زیادہ کوارڈینیشن اور کوپریشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنی کوئی ایکٹیو ثابت نہیں ہو سکتی. ہم سے دعا کر سکتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ہونے والا اجلاس ہے جو افغانستان کی صورتحال پر ہو رہا ہے، یہ جو ہے اپنے نتائج حاصل کرے اور OIC جو ہے وہ ایک ایکٹیو پلیٹ فارم کی صورت میں سامنے آئے اور جو المیہ رونما ہونے کو ہے افغانستان میں اس کو روکا جا سکے. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.